برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا مقصد ہے۔ سچائی، جسے عربی زبان میں صدق اور سچ بولنے والے کو صادق کہا جاتا ہے۔ سچائی وہ عالمگیر حقیقت ہے جس کا منبع، جس کا سر چشمہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی قدر ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کلام یا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی ذات بابرکات سے، حق ذات سے سچائی حاصل کی اور پوری دنیا میں انسانیت میں پھیلائی۔ قرآن مجید کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے جہاں ان انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم صفات کو بیان کرتا ہے کہ مثلاً وہ بڑے صبر والے تھے، توکل والے تھے، شکر والے تھے، استقلال والے تھے، ان خوبیوں میں قرآن، اللہ رب العزت قرآن پاک میں انبیاء کرام کے سچے راست گفتار، راست گو ہونے کی صفت کو بھی اللہ پاک بڑی وضاحت اور اہمیت سے بیان فرماتے ہیں۔ اور مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن نے کیا، کہیں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، کہیں فرمایا انہ کان صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے سچائی ساری انسانیت میں پھیلائی، اسی لیے آج سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہے، اور کسی مذہب والے سے جس کے دل میں انصاف یا حق کا ذرہ بھی موجود ہوگا تو وہ ہمیشہ سچ کو اچھا کہے گا اور جھوٹ کو برا کہے گا، چاہے عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ذہنی فکر کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے سچائی کو انسان ٹھیک مانتا ہے، جھوٹ کو انسان غلط مانتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام سے پوچھیں تو دین اسلام تو دنیا میں وہ واحد دین ہے جو سب سے بڑی سچائی دنیا کو عطا کرتا ہے۔ وہ سچائی دیتا ہے خالق کے بارے میں بھی۔ آج دنیا کے تقریباً تمام مذاہب رب کے معاملے میں، خالق کے معاملے میں سچائی سے محروم ہیں۔ ہمیں اسلام نہیں بتایا کہ رب کے بارے میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وہ سچائی دیتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ دنیا کی قوموں میں افراط و تفریط ہے، کہیں نبیوں کا انکار، نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور کہیں یہ حالت ہے کہ انبیاء کو بھی رب العالمین کے اور خالق کے مقام پہ پہنچایا جا رہا ہے، رب کی اولاد مانا جا رہا ہے۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں سچائی اور حقیقت ہمیں اس دین نے بتائی۔ انسان کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا۔ ورنہ دنیا میں کہیں انسان کو ایک انتہائی حقیر مخلوق سمجھا جا رہا ہے، اور کہیں انسان کو ہی اقتدار اعلیٰ کا مالک اور ساری کائنات کی طاقتور ہستی قرار دیا جا رہا ہے۔ آخرت کے بارے میں کیا سچائی ہے، مرنے کے بعد سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری سچائیاں ہمارے دین نے دنیا کو عطا فرمائی۔ اور پھر معاشرت کے سچے اصول دیے، اخلاقیات کی سچائیاں انسان کو عطا فرمائی۔ رزق حلال کمانا ہے تو کیا طریقہ ہوگا، کون سا طریقہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، یہ سارا سچ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کی ایک نہیں سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں کہ جن میں براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی، اشارۃ النص کے طور پر بھی، عبارۃ النص کے طور پر بھی،
جہاں سچائی کا حکم اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی قرآن مجید ہے، اور اس سچائی کی سب سے بہترین تشریح وہ حدیث نبوی شریف ہے۔ قرآن و حدیث میں جو سچائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں، اور اسی لیے آج کا مسلمان اس بات پہ ایمان کامل رکھتا ہے کہ دنیا میں سچ صرف وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ سچائی نہیں ہو سکتا۔ سچ کی تعریف قرآن و حدیث بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس کے مطابق ہو، اس کے تابع ہو، اس کی تائید میں ہو، وہ بھی کائنات کی سچائی ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو۔ تقوی کا حکم دیا اور ساتھ سچائی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، یعنی ہمیشہ سچوں میں سے رہو، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔ ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا اور سچائی اپنانے والوں میں سے ہونے کا، یعنی سچ بولنے کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی سچے رہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ کے ساتھ سچے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں نے عالم ارواح میں اس کائنات کے بننے سے پہلے اپنے خالق سے یہ وعدہ کیا تھا، جب خالق نے پوچھا تھا الستُ بربکم، تو تمام دنیا کے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا بلا، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق تو ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی سچائی نہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ اب انسان نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے میرے رب، چونکہ تو میرا رب ہے اس لیے تیری اطاعت کروں گا، یہ وعدہ انسان لے کر دنیا میں آیا۔ اب اس وعدے کے ساتھ سچے رہنا اصل میں اپنے خالق کے ساتھ سچ بولنا ہے۔ دیکھیے انسان اپنے محسن کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک بڑا پرلے درجے کا بھی جھوٹا انسان ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تو انسانوں میں سے ایسا ضرور ہوگا کہ جس سے وہ حیا کرے گا اور اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ماں باپ سے نہیں بول سکتے۔ کچھ کہتے ہیں ہم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اولاد سے نہیں بول سکتے۔ کچھ کہتے ہیں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن فلاں میرا دوست ایسا ہے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ انسان حیا کرتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم کس کس سے حیا کر کے جھوٹ کو چھوڑتے ہو؟ کیا ہی اچھا ہوتا تو اللہ سے حیا کر کے اللہ کے ساتھ بھی سچ ہی بولتے۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب تم نے اس کلمے کے اندر ایک وعدہ کیا ہے، اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، نبی کو بھی مانیں گے، نبی کی بھی مانیں گے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کے ساتھ بھی سچے رہو اور نبی کے ساتھ بھی سچے رہو۔ جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں ایک زمین کا حصہ عطا فرما دے، ہمیں آزادی عطا فرما دے ہندوؤں سے اور انگریزوں سے، سامراجیوں سے، جب تو ہمیں زمین کا حصہ عطا فرمائے گا تو وہاں ہم تیرے قرآن کے حکم کو نافذ کریں گے۔ پاکستان مل جائے تو اسلام کا نفاذ کریں گے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مجھ سے اور آپ سے، ہر پاکستانی مسلمان سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ سچ بولتے رہو، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اللہ کے ساتھ سچے رہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے آج کا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان کی خیر و عافیت بھی اسلام میں ہے، اور پاکستان میں رہنے والوں کی بھی خیر و عافیت اسلامی نظام کے اندر ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اسلامی نظام صحیح معنی میں آئے گا تو پھر غیر مسلم کو بھی سارے حقوق مل جائیں گے۔
آج کی اقلیت کو، مائنورٹیز کو، غیر مسلموں کو اپنے حقوق کے لیے جو آج پریشانی کا سامنا ہے، جب صحیح معنی میں اسلام آئے گا تو اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کا نام نہیں ہے، اسلام تو غیر مسلم کو بھی حقوق دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ سچے رہو، اور فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جب تم اللہ کے ساتھ سچے رہو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ سچا ہوگا کہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر تم ایمان والے ہو، اور سچے ایمان والے ہو، سچ بولنے والے ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں سچائی اور راست گفتاری کو اپنانے والے ہو، اللہ سے بھی سچ بولو، نبی سے بھی سچے رہو کلمہ پڑھ کے، اور اللہ کے تمام بندوں مخلوقات کے ساتھ بھی سچے رہو، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ پھر تمہیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی مدد سے تمہارے دنیا آخرت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک طرف سچائی کی تلقین ہے، اور ایک طرف دوسری طرف جھوٹ سے منع کیا گیا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ کی مذمت بیان کی۔ اور منافقین اعتقادی جو جھوٹ دل سے کفر اور اسلام سے، ظاہر سے اسلام کا نام لیتے، ان منافقین کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، اللہ گواہی دیتا ہے واللہ یشہد، اللہ خود گواہ ہے کہ ان المنافقین، کہ جو منافقین ہیں یہی اصل میں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ تو سچ بولنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافق اور اللہ کے نافرمان کی نشانی ہے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، جو ہر معاملے میں گڑبڑ کرنے والا، دھوکہ دہی سے کام لینے والا، چال بازی کرنے والا، اللہ سے بھی اس کے بندوں سے بھی، تو پھر ایسے انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی تاریخ بتلاتی ہے کہ بڑے بڑے اسلام کے بدترین دشمن، سخت ترین دشمنوں کو بھی اللہ نے ہدایت اور ایمان سے نواز دیا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کسی شاذ و نادر کو ہی ہدایت ملی ہوگی، ورنہ جھوٹے کا انجام کیا ہے؟ جھوٹے کا انجام اللہ کا غضب ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کا انجام اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی لعنت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اس کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اور بعض روایات کا مفہوم بنتا ہے کہ جب کسی پہ اللہ کی لعنت معاذ اللہ برس پڑے تو بسا اوقات کئی نسلوں پہ اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، کئی نسلیں اس لعنت کے اثر سے نکل نہیں سکتی، اور اللہ کی لعنت کا ایک بہت بڑا سبب وہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اب جھوٹ کی بے شمار صورتیں ہیں، جھوٹ کی ایک تو واضح صورت ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا، جھوٹ کی ایک صورت ہے کفر یا شرک کرنا، دل میں اللہ کے سوا اوروں کو بھی معبود ماننا، اس کے ساتھ شریک کرنا۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس سے بڑا کوئی ظلم بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ جو جھوٹ اللہ کی ذات کے بارے میں بولا جائے گا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب جھوٹی قسم کھانا، یہ کہنا کہ اللہ گواہ ہے، اور حالانکہ جھوٹ کا معاملہ ہے۔ اب ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں کیا ہو رہا ہے، تجارت میں، کاروبار میں، ایک چیز کو بیچنے کے لیے اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لی، اللہ جانتا ہے جی بہت ٹھیک کہہ رہا ہوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا، کسی جھوٹے معاملے پہ یہ کہنا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد ہے، کسی غلط بات پہ اللہ کو گواہ بنانا معاذ اللہ، یہ بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔ اور جھوٹی قسم کا گناہ کیا ہے؟ اسے یمین غموس کہا جاتا ہے، یمین غموس، اور اس کا معنی ہے، غمس کہتے ہیں یا انغماس کہتے ہیں کہ انتہائی کسی گہری چیز میں ڈوب جانا، سر تا پا انسان پورا کسی چیز میں ڈوب جائے،
تو یمین غموس، جھوٹی قسم کو یمین غموس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک جھوٹی قسم اٹھانے پر وہ انسان پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک پورا جھوٹ کے گناہ میں ڈوب جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ایک جھوٹی قسم اٹھانا، ایک جھوٹ بولنا۔ اور ایک روایت میں کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے، اور وہ بدبو اتنی بری اور زہریلی ہوتی ہے کہ جو کسی رحمت کے فرشتے سے برداشت نہیں ہو سکتی، اور فرشتہ اس بدبو کی نفرت کی وجہ سے میلوں دور چلا جاتا ہے۔ اب انسان کہہ سکتا ہے کہ سائنس سے پروف کرو اس بات کو، کہ سائنس پروف کرے گی تو میں مانوں گا۔ ہمارے دین کی بنیاد سائنس نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان سے پوچھیں تو ایمان کہے گا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ ہی ہے، پھر پتہ کیوں نہیں چلتا، نظر کیوں نہیں آتی، یہ بات محسوس کیوں نہیں کرتے اس جھوٹ کی بدبو کو؟ اس لیے کہ اللہ نے پردے ڈالے ہیں، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو جائے تو امتحان کس چیز کا؟ پھر ڈگری جعلی، امتحان جعلی، نمبر غلط۔ یہ امتحان ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے، بغیر دیکھے تسلیم کرنا ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس بات پر ایمان ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو بدبو منہ سے خارج ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، انسان مشاہدے کی نگاہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے برے اثرات پھر کیا ہوں گے۔ جھوٹ بولنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، جھوٹ بولنے والے انسان کی معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، جھوٹ بولنے سے شیطان میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا اور طلاق کی نوبت تک بات کو لے جا سکتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے رزق میں سے برکت نکال دی جائے گی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے، ہم میں سے ہر انسان یا تو کوئی چیز بیچ رہا ہے، تاجر ہے، یا خریدار ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یا تو تاجر ہے، بیچنے والا ہے، یا خریدار ہے۔ گویا کہ یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ فرمایا اگر کوئی چیز بیچی اور خریدی جائے اور بیچنے والا بھی سچ بول کر اس کو بیچے اور خریدنے والا بھی سچ بول کر اس کو خریدے، یہ دونوں کی ذمہ داری صرف بیچنے والے کی نہیں ہے، صرف تاجر کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے، خریدار کا بھی سچا ہونا لازم ہے۔ فرمایا جب بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی دونوں سچے ہوں اور سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کریں تو اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرمائے گا۔ اس خرید و فروخت میں برکت ہوگی، بیچنے والے کو بھی نفع والا برکت والا نفع ملے گا، اور خریدنے والے کے لیے بھی اس چیز میں نفع ہوگا۔ اب تاجر کا تو جھوٹ بولنا سمجھ میں آتا ہے، اور تاجر کو تو سچا کہنے کی تلقین کی جاتی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا، سچ بولنے والا اور امانت دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والا آخرت میں نبیوں کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اس کا حشر سچوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اللہ کے نیک اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور اس کا حشر اللہ مجاہدوں اور شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو تاجر کا سچ بولنا تو سمجھ میں آتا ہے، خریدار کا سچ ہونا کیسے ہے؟ کہ خریدار کے ذمہ لازم ہے کہ ناجائز طور پر اس چیز کی قیمت کم نہ کروائے، جھوٹ بول کر چیز کی قیمت کو کم نہ کروائے، کسی طرح دباؤ ڈال کر، ناجائز دباؤ ڈال کر، کوئی بلیک میل کر کے، اس کی دھوکے کے ساتھ اس چیز کی قیمت کو کم نہ کروائے۔ اگر خریدار اس چیز کی قیمت کو کسی ناجائز طریقے سے جو جائز قیمت ہے اس سے بھی کم کرواتا ہے تو پھر یہ خریدار کا جھوٹ ہوگا، اور وہ چیز جو اس نے اگر جھوٹ طریقے سے خرید بھی لی تو اس چیز کا نفع اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ خریدار کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ مثلا خریدار یہ کہتا ہے کہ اس پلاٹ کی قیمت جو تم 1 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہو، فلاں جگہ یہ پلاٹ بکا ہے، اسی ویلیو کا تھا، لیکن وہ تو 75 لاکھ کا بکا تھا، وہ تو 80 لاکھ کا بکا تھا، 90 لاکھ کا خریدا تھا، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ کسی ہیلے بہانے سے، کسی طریقے سے اب اس خریدار کو، اس بیچنے والے کو نقصان دیتا ہے۔ اب بیچنے والا مجبور ہو جائے
وہ ایک شخص سے مشورہ کرے وہ بھی جھوٹی قیمت بتائے، دوسرے سے پوچھے تو وہ بھی ریٹ جھوٹ بول کے ریٹ کو کم بتائے۔ جب 2-4 لوگوں سے اس نے پوچھا اور ساروں نے ہی جھوٹ بول کر اس کا ریٹ اس چیز کی ویلیو کے مطابق کم بتایا، اب یہ بیچارہ مجبور ہوگا، یہ اپنے اس پلاٹ کو، دکان کو، مکان کو، پراپرٹی کو وہ کم قیمت پہ بیچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اب جب اس نے مجبوراً وہ چیز بیچ تو دی، اس کا نقصان ہوگا لاکھوں میں، کروڑوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس خریدنے والے کا نقصان اس کو کوئی ویلیویٹ نہیں کر سکتا، اس نقصان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ نقصان دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ یہ اس نے خرید تو لی لیکن اللہ نے اس میں سے برکت کو نکال دیا۔ اور یاد رکھیے یہ بات، ہمارا دین یہ بتلاتا ہے کہ جس چیز سے بھی برکت نکل جائے گی وہ چیز انسان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، وہ گلے میں آ کے اٹکے گی، وہ گلے کا پھندا بنے گی، وہ چیز انسان کے لیے وبال جان بنے گی، چاہے وہ چیز روپیہ پیسہ ہو، صحت ہو، اولاد ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، شہرت ہو، کوئی صلاحیت ہو۔ جس چیز سے برکت نکل جائے گی، برکت نکلنے کا مطلب ہے اس چیز کا انسان کے لیے وبال جان بن جانا، اسی چیز کا ہلاکت کا ذریعہ بن جانا، تباہی لے آنا۔ تو اللہ ہمیں اپنی ہر نعمت برکت کے ساتھ عطا فرمائے اور ہر چیز برکت والی بنائے، اور برکت بغیر سچ کے ناممکن ہے۔ بغیر سچ کے مال زیادہ کمایا جا سکتا ہے، پراپرٹی بنائی جا سکتی ہے، بینک بیلنس آسمانوں سے باتیں کر سکتا ہے، دیکھنے میں تو ٹھاٹ باٹ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جسم ہو لیکن اس کی روح نکال دی جائے، روح نکل جائے تو وہ مردہ چیز ہے، ڈیڈ باڈی ہے، بے جان چیز ہے، وہ مردہ لاش ہے۔ تو اللہ ہمیں سچائی، امانت کی یہ نعمتیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، ہنسی مذاق کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ہمارے دین نے ہنسی مذاق سے منع نہیں فرمایا، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے ہنسی مذاق کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بولنا یہ بھی ناجائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ببرکات جہاں امام الانبیاء ہیں، جہاں خاتم الانبیاء ہیں، وہاں آپ اپنی امت سے دل لگی بھی فرماتے ہیں، امت کے ساتھ ہنسی مزاح بھی آپ نے کیا ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، لیکن آپ کے مزاح کے اندر کبھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوئی ہے، کبھی کسی کی عزت نفس پامال نہیں ہوئی، کسی کو حقیر نہیں بنایا گیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، کبھی بے حیائی یا فحش بات زبان سے ادا نہیں کی گئی، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرافت اور سچائی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے صحابہ کرام سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر دین سے دوری کی وجہ سے جو مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل میں جو اخلاقی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان اخلاقی مسائل کی ایک خوفناک صورت وہ معاشرے میں ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے۔ اپریل فول کے نام پر غیروں کی تقلید میں جو 1 اپریل کو دن منایا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ دینداروں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں اس کی شرح سب سے کم ہے، لیکن جھوٹ کو مزاح سمجھ کے کرنا یا 1 اپریل کو جھوٹ بولنا مزاح کے طور پر، یہ کفار کی بدترین رسم ہے، جس کو آج معاذ اللہ بعض مسلمان ناسمجھی میں اپنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اس اپریل فول کے نام پر جھوٹ بولنے کی رسم سے ہمارے دین کا نقصان الگ ہے، دینی روایات کا نقصان الگ ہے، معاشرتی طور پر بھی اس کے نقصانات گنے نہیں جا سکتے ہیں۔ چند سال پہلے کا ایک واقعہ، جو واقعہ جس کے چشمدید گواہ لاہور کے اندر موجود ہیں، یہ عبرت کے لیے بیان کرنا مقصد ہے، کسی پہ تنقید یا طنز مقصد نہیں ہے۔ ایک خاتون اپنے ہمسائے کے گھر فون کرتی ہیں، اور فون اس گھر میں رہنے والے کوئی بزرگ، کوئی بڑی عمر کے صاحب اٹھاتے ہیں، اور وہ خاتون جھوٹ بول کر کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تو فلاں جگہ آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
اب یہ جب باپ نے اپنے جوان بیٹے کی انتقال کی خبر سنی تو اس کو کیا پتا تھا کہ وہ خاتون اپریل فول منانے کی نیت سے جھوٹ بول رہی ہے، مذاق کر رہی ہے۔ اس باپ سے یہ خبر برداشت نہ ہوئی، فوراً دل کا عارضہ لاحق ہوا، ہارٹ فیل ہوا، اور وہ بڑے میاں وہیں گر کے کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل کے جاتے ہوئے راستے میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک جان چلی گئی اور مذاق کے طور پہ جھوٹ بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بیٹے کو پتہ چلا کہ جب کہ خبر فلاں خاتون نے، فلاں رشتہ دار نے یا فلاں خاتون نے مذاق کے طور پہ جھوٹ بولا جس کی وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی، اس نے آ کے اس خاتون کو قتل کر دیا، دوسری جان گئی، جھوٹ بولا مذاق کے طور پر۔ اب اس خاتون کے وارثین جو تھے، اس کے اہل و عیال تھے، اس کے اہل و عیال نے اس نوجوان کو ڈھونڈ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب آپ گنیے یہ سلسلہ کہاں جا کے تھمے گا؟ کتنے جنازے اٹھے، کتنے ماں باپ بے سہارا ہوئے، اور اس معاشرے میں رہنے والے کتنے انسانوں نے یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور بنیاد کیا تھی؟ جھوٹ۔ بنیاد کیا تھی؟ غیروں کی اندھی تقلید۔ بنیاد کیا تھی؟ خوشی کے مصنوعی طریقے، حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں خوشی کے حقیقی طریقے بتائے ہیں۔ ہنسی مذاق کے اندر بھی سچ بولا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس موضوع پہ کبھی بات کریں تو ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہنسی مذاق کیا ہے، لیکن سچائی کے اندر رہ کے کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا ہنسی مذاق اصل میں امت کو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو سچائی کی بنیاد پر ہنسی مذاق کیا جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام، اللہ کے نبی کی محفل میں اتنی اجازت ہوا کرتی تھی۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ حضور بھی اپنی امت سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اگر غیروں کی تقلید نہ ہوتی، اگر غیروں کے جھوٹے طریقے رائج نہ ہوتے، اگر غیروں کے دیے ہوئے دن منانے کی یہ بری خصلت ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی تو ایسے ہولناک اور دردناک سانحات سے ہم بچ سکتے تھے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچائی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دیں، جھوٹ سے بچنے کی توفیق دیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی مبارک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔